ایسا سالک جو ہے نا وہ شیخ کے پاس آتا ہے، شروع میں آتا تھا تو وہ بڑی اچھی کیفیات اس کو محسوس ہوتی تھی، کچھ نظر بھی آتا تھا اور بہت کچھ اس کو محسوس بھی ہوتا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس سالک کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ اب وہ کیفیات میری نہیں رہیں، اب پتہ نہیں پیر صاحب جو ہے نا وہ مجھ پہ توجہ نہیں کر رہے، یہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ اگر کیفیات جو بدلتی رہتی ہیں اس سالک کی، شروع میں بڑی اچھی کیفیت ہوتی تھی، یار اب میں جاتا ہوں نا پیر صاحب کے پاس، اب وہ کیفیت نہیں رہی یار۔ دیکھیں اگر پیر تو کامل ہے اور شرع کا پابند ہے، وہ کامل اور پابند شرائط ہے جو 4 شرطیں ہیں، تو پھر کیفیات کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 باتیں ضروری ہیں، ایک شریعت کی پابندی اور ایک پیر کی محبت۔ یہ موجود ہے، فرمایا پھر کسی کشف و کرامت کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کسی کیفیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ سے سوال ہوا ایسے ہی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ نے فرمایا بس 2 چیزوں پہ دار و مدار ہے، شریعت کی پابندی اور پیر سے محبت۔ پیر سے مراد یہاں پیر کامل ہی ہے، جی اس سے محبت ہے، پھر کسی کشف و کرامت اور کسی کیفیت کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ مقبول ہے۔ اور جو بزرگوں کو مقبول ہوتا ہے نا، سلسلے کا جو مقبول ہوتا ہے وہ ایسے ہی لاڈلا ہوتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ڈالنے سے مطلب اس کو کیفیت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ آئے یا نہ آئے، کوئی آپ نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں بس یہ اس کا 2 چیزوں پر پابند ہونا کافی ہے، یہ معاملہ۔ تو اگر اس کے دل میں یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ یار یا تو میرے پیر صاحب کو وظائف میں کمی کر دی ہے میرے پیر صاحب نے، یا پیر صاحب کی روحانیت کم ہو گئی ہے، تو کیا یہ والا اس کے دل میں وسوسہ آنا اس کی روحانیت میں کمی لائے گا؟ اچھا پیر صاحب کی روحانیت کم ہو گئی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اصل میں بعض اوقات انسان جب شروع کا معاملہ ہوتا ہے نا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار تشریف لے کے جا رہے تھے مسجد میں، ایک نوجوان کو دیکھا یا کسی آدمی کو، نیا مسلمان ہوا تھا، قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا رو رہا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ارے ہاں جب ہم نے نیا ایمان قبول کیا تھا نا، اسلام قبول کیا تھا، تب ہماری ہی کیفیت تھی، اب تو ہمارے دل سخت ہو گئے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے صوفی فرما رہے ہیں کہ اب تو ہماری وہ کیفیت نہیں ہے، یہ اس کی نوجوان۔ ہاں کیا بات ہے جی۔ تو کیا یہ سالک اپنے پیر صاحب سے یہ کہے گا؟ نہیں میں آپ کو ایک وجہ کیا ہوتی ہے اس کی پتہ وجہ ہے؟ کیا؟ اب ایک روح ہے، پیاسی ہے نا بلد ہے، ایمان کا ذائقہ چکھا نہیں، انوار و تجلیات اس نے چکھے نہیں، اب وہ نیا ذکر و اذکار پر آیا، اب تو اس کو مست ہو جاتا ہے، وہ تو اب پڑھے گا تو اس کو نیند بھی آئے گی، جھونکے بھی آئیں گے، فرحت و تازگی محسوس ہوگی، ہوتے 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 پھر اس کی روح میں وہ آماجگاہ ہو جائے گا۔ اب اس کو کہتے ہیں خوشبو میں جو بہت رہے اس کو خوشبو آنا بند ہو جاتی ہے، جس طرح جو بدبو میں بنگی بہت رہتا ہے تو اس کو بدبو آنا ختم ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہاں بدبو، کہاں بدبو تو ہے ہی نہیں۔ تو جو عطار ہوتا ہے نا بیچارہ، جو خوشبو بیچ رہا ہوتا ہے، اکثر ان کی ناکیں خراب ہوتی ہیں، ان کو خوشبو ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم تو اس کے گلی سے گزرتے ہیں تو مہک جاتے ہیں، اور وہ سارا دن بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار خوشبو نہیں آ رہی۔ اس کو آپ چیک کرائیں گے نا تو یوں کر کے سونگے گا، ہاں خوشبو آ رہی، اور دوسرے کو دور سے آ رہی ہوگی، کیا کہ وہ اس کے حواس عادی ہو گئے، اتنے عادی ہو گئے کہ وہ تمیز نہیں کر سکتے۔ تو سالک کے بعض اوقات یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ انوار و تجلیات اتنے آتے ہیں کہ وہ اس کی روح عادی ہو جاتی ہے، اب وہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ نیا بندہ ہوتا ہے، وہ جب آتا ہے نیک ماحول میں آتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، کہتا ہے یار مزہ آ گیا۔
لطف آ گیا بھائی، یہاں بیٹھو تو مزہ آ جاتا ہے کہ وہ کچھ سم تھنگ نیو، کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے. پھر جب عادت ہو جاتی ہے، آپ پہلی مرتبہ مدینہ شریف گئے، آپ کی کچھ کیفیت ہوئی ہوگی، اب دوسری مرتبہ گئے اس سے تھوڑی کم، تیسری مرتبہ گئے تو اور کم. اب اگر آپ ہر سال یا سال میں 3-4 دفعہ چلے جائیں تو نہ آتے ہوئے کچھ خوشی، یعنی آپ جو ہے نا آپ کو کیفیت محسوس ہوگی کہ آپ وہاں چھوڑ کے آئیں گے. پہلی مرتبہ بندہ جاتا ہے تو وہ واپسی آتا ہے تو ایسا رو رہا ہوتا ہے، کہتا ہے بار بار کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پھر بلائیے گا، پھر دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے پھر لے کے آئے یہاں پر. روتے 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 جب تک گاڑی چلتی رہتی ہے، مسجد کے مینار نظر آتے رہتے ہیں، وہ مڑ مڑ کے دیکھتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے اور دعائیں کرتا رہتا ہے. دوسری مرتبہ جاتا ہے تو اتنا نہیں ہوتا، بار بار جائے گا تو پھر 3-4 دن میں کہے گا بس اب چلتے ہیں ذرا. کیا ہوا کہ وہ کیفیت مکمل ہو چکی ہے، جو اندر تھی نا، جو گیپ تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب زیادہ طلب نہیں ہے. ہاں پھر اگر گیپ آ جائے 8-10 سال کا، 15 سال کا، پھر دوبارہ اس کو طلب محسوس ہوگی، پھر کہے گا نہیں یار جانا ہے بھائی، پھر اس کو کچھ کیفیت محسوس ہوگی. ایسے ہی ہے، جب انسان کا پیٹ سیراب ہو جائے، کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، افطار سے پہلے کیا آپ دیکھیں، کیا گرمیوں کے روزے میں افطار سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے، بس 4 گلاس پانی پئیں گے، اس کے بعد لیٹ جائیں گے ٹھنڈا ٹھنڈا. بس بھائی اب آپ بولو یار پانی پینا، نہیں بھائی بہت بہت ہو گیا، اور پی لو، نہیں بس بہت بہت. جس پانی کے لیے ابھی ہماری گلاس میں سے نظر نہیں ہٹ رہی تھی، ہاں اب اس کو پینے کا بھی دل نہیں جا رہا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور کبھی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سالک کی اپنی توجہ اپنے پیر کی طرف سے کم ہو جاتی ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے، ذکر کم ہو جاتا ہے، اس میں بھی ہو جاتا ہے. پھر تو اپنی کوتاہی ہے، ہاں اپنی کوتاہی ہے. ذکر میں کمی ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ شیخ کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ذکر کے دوران ہی شیخ پہ توجہ جاتی نا زیادہ، جی کہ بھئی یہ ذکر شیخ نے دیا ہے. جی ایسے ہی. تو جب شیخ کی طرف توجہ کم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے، اگر سورج کی طرف آپ نے رخ کیا ہوا ہے تو آپ کو روشنی آ رہی ہے، اگر آپ اندھیرے کمرے میں چلے جائیں نہیں آئی. کمی ہو جائے گی نا. یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کا ماحول چینج ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ آج کل کا جو معاملہ ہے وہ ساری توجہ تو ہمارے موبائل نے لے لی ہے.